السلام علیک ایتها الرضیۃ المرضیہ۔ اسلام میں عورتوں کا جہاد مردوں کی جہاد سے مختلف ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، لیکن جب کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے زخمی ہو کر پلٹتے تو سیدہ عالم ان کے زخموں کو دھوتی تھی، اور جب علی علیہ السلام خون آلود تلوار لے کر آتے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اسے دھو کر پاک کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ ان کا جہاد یہی ہے جسے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر کرتی تھی۔ ہاں، صرف ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نصرت اسلام کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں، اور وہ تھا مباہلے کا موقع، کیونکہ یہ ایک پرامن مقابلہ تھا اور اس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا، یعنی صرف مباہلے کا میدان ایسا تھا جہاں سیدہ عالم خدا کے حکم سے برقع و چادر میں نہا ہو کر اپنے باپ اور شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، جس کا واقعہ یہ تھا کہ یمن سے عیسائی علماء کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحث و مباحثے کے لیے آیا، اور کئی دن تک ان سے بحث ہوتی رہی، جس سے حقیقت ان پر روشن تو ہو گئی، مگر سخن پروری کی بنا پر وہ قائل نہ ہونا چاہتے تھے اور نہ ہوئے۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول، اتنے سچے دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ پھر جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو، اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں کے لیے اللہ کی لعنت یعنی عذاب کی بد دعا کریں۔ عیسائی علماء پہلے تو اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر جب رسول اللہ اس شان سے تشریف لے گئے کہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام جیسے بیٹے، فاطمہ الزہرا جیسی خاتون اور علی علیہ السلام جیسے نفس ان کے ساتھ تھے، تو عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور مخصوص شرائط پر صلح کر کے واپس ہو گئے۔